موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیسے اور کہاں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے کن حالات میں ہجرت کی؟ مدین کے پانی پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی؟ یہ اور اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ہمارے چینل دا لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم آپ کو قصہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور انہیں فرعون کے گھر سے ایک بار پھر واپس اپنے ہی گھر پہنچا دیا، ایسے فرعون کے محافظ موسیٰ علیہ السلام کو روز ساتھ لے کر آپ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آتے۔ وہ اپنے ساتھ فرعون کی بیوی کی طرف سے بھیجے گئے تحفے تحائف بھی لے کر آتے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عزت و احترام بڑھتا گیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی اور دیکھتے دیکھتے 18 سال کا عرصہ بیت گیا اور آپ علیہ السلام ایک خوبرو جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بہن شاہی محل میں ہی رہتی تھیں، جبکہ آپ محل کے ساتھ ساتھ اپنی حقیقی والدہ کے پاس بھی اپنا کافی وقت گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں ایسے ارشاد فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ قصہ قرآن پاک کی 73 سورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ القصص میں فرماتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق اور نافرمان لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر سورہ مریم میں ایسے فرمایا، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب ایسے ہے، موسیٰ بن عمران بن کاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی نسل سے ہیں۔ آپ سانولی رنگت کے تھے اور آپ کی جسامت لہیم شہیم اور تنو مند تھی، قوت اور ہمت والے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ میں 10 آدمیوں کی طاقت تھی۔ آپ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، آپ کبھی کبھی بات کرتے اٹک جاتے تھے۔ اب قصہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دن گزرتے گئے اور موسیٰ علیہ السلام 18 سال کی عمر میں پہنچ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کے دروازے کھولنا شروع کیا۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام دوپہر کے وقت ایک بازار سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک مصری تھا جبکہ دوسرا بنی اسرائیل سے تھا۔ مصری بنی اسرائیل والے شخص کو مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کے آپ کو سخت غصہ آیا اور دل میں اپنی قوم کے شخص کی حالت پر ترس بھی آیا۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور ایک مکہ مصری کے منہ پر دے مارا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اس ایک مکے سے وہ مصری اسی جگہ پر گر کر مر گیا۔ تب آپ ڈر گئے اور آپ کو افسوس ہونے لگا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا۔ آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیجیے۔
آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، اس لیے اس بلا ارادہ غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس کا ذکر سورہ القصص میں کچھ ایسے ہوا۔ پھر کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے خود پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی قبول کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عہد کیا، کہنے لگا، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ کبھی کسی گنہگار یا ظالم کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ خدشہ بھی لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں مصری کے قتل کے جرم میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے آپ اس وقت وہاں سے گھر واپس آ گئے اور اگلی صبح دوبارہ اسی جگہ پر پہنچے کہ خبر لیں کہ قتل کی بات شہر میں پھیل چکی ہے یا نہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیل کا شخص جس کی مدد کے لیے آپ علیہ السلام نے مصری کو قتل کیا تھا، وہ ایک اور مصری کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، اسے جو کہا اس کا ذکر سورہ القصص میں ایسے ہوا۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے، اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ تم تو ہو ہی جھگڑالو آدمی۔ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھے کہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تو مصری کہنے لگا کہ موسیٰ، تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہ رہا ہے جیسے تو نے کل ایک آدمی کو قتل کیا۔ یہ سن کے آپ علیہ السلام جان گئے کہ بات شہر میں پھیل چکی ہے، تو آپ نے خود کو چھپانا چاہا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اب آپ شہر چھوڑ دیں گے۔ اس وقت آل فرعون سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہا کہ شہر کے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ جلد سے جلد شہر چھوڑ دیں۔ اس کے بارے میں سورہ القصص میں ایسے ذکر ہوا، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیرخواہ مان۔ آپ علیہ السلام نے جب اس شخص کی بات سنی تو آپ پہلے سے ہی یہ جانتے تھے کہ فرعون آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے تو اپنی بیوی کے کہنے پر آپ کو محل میں رکھا تھا، اور مصر کے باقی سردار بھی یہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، اس لیے آپ اسی وقت وہاں سے نکلے۔ فرعون نے آپ کے پیچھے اپنے سپاہی اور جاسوس بھیجے کہ جیسے بھی ہو آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ آپ مصر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل پڑے تھے۔ آپ کے پاس نہ کھانے کا کچھ تھا اور نہ ہی پانی تھا، حتیٰ کہ آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور بھی نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بس خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ مصر سے نکل پڑے اور جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جانے والے راستے پر تھے۔ چلتے چلتے آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ آپ پھر بھی ننگے پاؤں چلتے رہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ ایسے چلتے چلتے آپ مدین پہنچ گئے۔ ناظرین، ہم آپ کو قصہ شعیب علیہ السلام میں بتا چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب نازل کیا تو اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بستی میں دوبارہ رہنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ عذاب کے کافی بعد کا ہے۔ تب شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام مدین کے باہر موجود ان کے پانی پینے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ آ جا رہے ہیں۔ انہوں نے جانوروں کے پانی پینے کے لیے الگ حوض بنا رکھے ہیں اور انسانوں کے لیے الگ۔ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کچھ اپنی بکریوں کو، اور کچھ لوگ خود پانی لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حوض کے پاس دو لڑکیاں کھڑی ہیں جن کے ساتھ بکریاں ہیں۔ وہ اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ اس کا ذکر سورہ القصص میں کچھ ایسے ہوا،
مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم دونوں اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بہت بوڑھے بزرگ ہیں، وہ یہاں بکریوں کو پانی پلانے نہیں لا سکتے، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے، لیکن یہاں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے فارغ نہ ہو جائیں ہم آگے نہیں جا سکتی۔ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان چرواہوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان لڑکیوں کی بکریوں کو پلانے لگے۔ کچھ چرواہوں نے آگے آ کر آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے تیور اور جسامت دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے تسلی سے ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، اس کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنے لگے، کیونکہ وہ بغیر جوتے کے مصر سے مدین تک کا سفر پیدل کر کے پہنچے تھے، سخت بھوک اور تکلیف کی حالت میں تھے۔ ان کی دعا کے الفاظ ان 2 میں سے ایک لڑکی نے سن لیے۔ یہ دونوں دراصل شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے آپ کی فریاد سنی تو جا کے شعیب علیہ السلام سے آپ کا ذکر کیا کہ ایک حاجت مند شخص مدین کے پانی کے پاس بیٹھا ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے کہ کئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا ہے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ اس نے بکریوں کو پانی پلانے میں ان کی مدد بھی کی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جا کے اسے گھر لے آئیں۔ ان دونوں میں سے ایک جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی تھی وہ واپس آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ سے جو کہا اس کا ذکر سورہ القصص میں ایسے ہوا۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی مارے حیا کے ان سے شرما کے چل رہی تھیں۔ یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے۔ جب کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو وہ لڑکی اس سمت میں ایک کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے۔ اس طرح وہ گھر تک پہنچ گئے۔ ناظرین، یہاں ہمارے سلسلہ دی لیڈنگ لائٹس کے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری قسط مکمل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے باقی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کرنا ہوگا۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل دی لیڈنگ لائٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔